بلاول بھٹو نے انتہائی گھٹیا اور نیچ سٹیٹمنٹ دیا الجزیرہ کو. آئی ڈونٹ نو اٹ واز سلپ آف ٹنگ یا وہ پھنس گیا تھا اس ہندوستانی جرنلسٹ کی باتوں میں. جرنلسٹ واز انڈین, لیکن یہ ان انٹینشنلی مجھے نہیں لگ رہا. وہ اس لیے نہیں لگ رہا کہ 2022 میں بھی بلاول بھٹو نے جملہ بولا تھا کہ بیڈ آرگنائزیشنز کے خلاف ایکشن لیا گیا. میں نہیں مانتا. آپ کہتے ہو جناب علی جن دہشت گردوں کو آپ لوگوں نے, دہشت گرد سے مراد حافظ سعید اور مسعود اظہر کا اس نے ہمارے لیے تو مجاہد ہے. جن دہشت گردوں کو انہوں نے کہا ریاست نے کہ ہم نے گرفتار کیا, انہوں نے گرفتار نہیں کیا. میں نہیں مانتا انہوں نے اسے ریاستی تحویل میں لے لیا. میں کہتا ہوں کہ نہیں, آپ نے ان کو پروٹیکٹیو کسٹڈی میں ڈالا ہے تاکہ انڈیا ان پہ حملہ نہ کر دے, انڈیا کا جہاز ان کو نہ اڑا دے. اس حد تک بدبختی کی علامت یہ لوگ رہے ہیں. 2022 کی 3 سال پہلے کی سٹیٹمنٹ اور کل کی سٹیٹمنٹ جناب علی کی یہ ہے جو پاکستان کی ترجمانی کرنے گئے تھے بین الاقوامی سطح پہ. انہوں نے کہا جی انڈیا ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہا. UN designated terrorists who live in Pakistan, Masood Azhar and Hafiz Saeed. وہ تعاون کرے, کچہری میں ثبوت لے کے آئے. If India is willing to be cooperative in that process, I'm sure تو ہم یہ دو جو انڈیویجولز ہیں یہ there will be no hurdle in extraditing any individual of concern. اس کو دینے کو تیار ہوں گے, مولانا مسعود اظہر اور حافظ سعید. And someone like Masood Azhar or Yes. ایک تو آپ لوگوں کا کردار ہمیشہ سے بڑا گندا رہا ہے. ہم شہید اور محترمہ کی بڑی قدر کرتے ہیں بطور وزیر اعظم پاکستان, جو آپ کی والدہ تھیں اور ایک خاتون بھی تھیں. بہت احترام ہے ہمارے دل میں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ خالصتان کے لوگوں کی لسٹیں انہوں نے پرووائڈ کی تھیں. اور آپ کے نانا جان جو ہیں ان کا بھی ہم بڑا احترام کرتے ہیں کہ ہمارے آنریبل پرائم منسٹر رہے تھے بدقسمتی سے, لیکن بنگلہ دیش کو انہوں نے توڑا تھا. رہی صحیح کسر آپ پوری کر لیجئے گا کہ ہم جناب جو لوگ زلزلہ زدگان میں اور سیلاب متاثرین ہوتے ہیں ان سب کی مدد کرتے ہیں, ان کو انڈیا کے حوالے کریں گے. جو لوگ ہمیشہ سے نظریہ پاکستان کا دفاع کرتے ہیں ان کو ہم انڈیا کے حوالے کریں گے. جن لوگوں نے میں سے ان دونوں میں سے صرف ایک شخصیت وہ ہے حافظ سعید, جس کے 8,000 لوگ شہید ہو گئے جہاد کشمیر میں, اس کو انڈیا کے حوالے کریں گے. بہت بڑی بدبختی کی بات ہے. آپ کو اس نے سوال کیا کہ جناب علی UN ڈکلیئرڈ دہشت گرد ہیں تو ان کے بارے میں کیا کریں گے. بندہ سیدھا سیدھا جواب دیتا کہ بھئی UN ڈکلیئرڈ ہے تو پھر انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے نیتن یاہو کو دہشت گرد ڈکلیئر کیے, جاؤ اس سے پہلے اریسٹ کروا کے لاؤ نا. UN میں جا کے ہم خود انہیں سمجھا دیں گے کہ یہ دہشت گرد نہیں ہے, انڈیا نے آپ کے کان بھرے ہیں, غلط رپورٹیں کی ہیں. یہ لوگ تو وہ ہیں جو اپنی زمین کی آزادی کے لیے جدوجہد کر رہے تھے, ایک جمہوری جدوجہد کر رہے تھے. دے آر لیڈنگ اے پولیٹیکل پارٹی. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کاش کہ آپ اپنے اقتدار کی بھیک اللہ تعالیٰ سے مانگتے. آپ لوگوں نے اپنے اقتدار کی بھیک مانگنی امریکہ سے. خواجہ آصف صاحب اور اسحاق ڈار صاحب کے بھی جو کل اور پرسوں کے بیانات ہیں وہ یہی ہیں کہ ابراہیم ایکارڈ جو ہے اس پر پاکستان اپنے مفاد میں جو بہتر وہ فیصلہ کرے گا. یہ کب سے آپ لوگوں نے قائد اعظم سے بڑے مفتی اور فلسفی بننا شروع ہو گئے. when قائد اعظم said کہ Israel is an illegitimate child of the West and the Muslims of the subcontinent will never ever accept it, then who the hell you are to decide the future of امت مسلمہ. کہ عرب اگر اس طرح کر لیں تو پھر ہم عربوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے. بھئی کیا میں کہتا ہوں even if Saudi Arabia accepts Israel, we will not accept. Even if Hamas and Hezbollah accepts Israel, we will not. پاکستان ایک نظریے پہ بنا تھا اور اس نظریے پہ نہ ہم نے سمجھوتا کیا ہے, نہ جناب علی حکمرانوں کو ان کی حکمرانی ہمارے جوتے کی نوک پہ ہوں گی. تم لوگوں کو بھی سمجھوتا نہیں کرنے دیں گے. ہر جگہ پہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں جہاں پاکستان کی عزت, سالمیت اور بقا کی بات آئی ہے. لیکن جناب علی جب پاکستان کی نظریے کی بات اور تم ہینکی پھینکی کرنے کی کوشش کرو تو this is what we will not accept. پاکستان ہمیشہ زندہ باد.